کے اندر امن شانتی ہوگی، ملک بھی باقی رہے گا، آپ بھی عزت اور شانتی کے ساتھ باقی رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہ اس ملک کو مٹا سکتی ہے، نہ آپ کو مٹا سکتی ہے، نہ آپ کو بھگا سکتی ہے۔ اس لیے ان پیغامات کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ دعا کے بغیر اگر آپ چلے گئے تو آپ کا یہاں پر آنا ناقص رہے گا، اس لیے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں اور دعا کر کے جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ لمبے بیان کا وقت نہیں ہے، مجھے کچھ پیغام 5-7 منٹ میں دے کے دعا کر کے جانا ہے۔ جس دور اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اس دنیا کا کوئی نارمل زمانہ نہیں ہے، اس بات کو توجہ سے سنیں۔ یہ ان فتنوں اور آزمائشوں والا زمانہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے ایک روایت میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ لوگوں، ان فتنوں کے زمانے کے آنے سے پہلے پہلے بادر بالاعمال فتنہ، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو کہ وہ زمانہ اتنا خطرناک آ جائے گا کہ قطع اللیل المسلم، رات کے اندھیری کی طرح، کہ اس زمانے میں مسلمان اگر چاہ کر بھی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور صورتحال ایسی ہوگی، یصبح الرجل مؤمنا، مسلمان صبح میں اچھا خاصا مسلمان ہوگا، ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام میں مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے آقا نے جس زمانے کے بارے میں یہ پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، موجودہ زمانے کے علماء کا، محققین کا اور حدیث کے شراح کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ آج بہت تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کی بیٹیاں، امت مسلمہ کی نوجوان لڑکیاں یہ غیروں کے ساتھ بھاگ کر، نکاح رچا کر یہ مرتد ہو رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے علاقے میں مرتد ہونے والے بچوں کی تعداد کم ہے، لیکن میں ملکی سطح پر میں یہ آپ کو پیغام سنا رہا ہوں، یہ وہ پیغام ہے اور یہ وہ خبر ہے جو آپ کو گودی میڈیا، ظالموں کی تلوہ چاٹنے والی میڈیا، جھوٹ کو اور غلاظت کو پھیلانے والی میڈیا اور نفرت کی آگ لگانے والی میڈیا یہ خبر آپ کو نہیں سنائے گی جو حقیقت ہے۔ آج سے 1 سال پہلے ملک ہندوستان کے کوٹ مریچ کی رپورٹ کے مطابق 8 لاکھ مسلم بچیاں یہ غیروں کے ساتھ بھاگ کر مرتد ہو چکی۔ یہ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ابھی کی تازہ رپورٹ کے مطابق 11 سے 12 لاکھ کی تعداد اب مسلم بچیوں کی ایسی پہنچ چکی ہے کہ جو غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں رچا کر مرتد اور کافر ہو چکی ہے۔ مرتد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کر لینا، ہندو دھرم کو قبول کر لینا۔ ایسے بچیوں کی تعداد 11 سے 12 لاکھ اب تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ بھائیو،
इस वक्त मसला हिंदुस्तान में नमाज की हिफाजत, रोज़े की हिफाजत, कुरान की तिलावत का नहीं है, सवाब और इक़ाब का नहीं है, बल्कि इस वक्त मसला हिंदुस्तान में ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और बका का। जालिमों की कोशिश अब डायरेक्ट उम्मत मुस्लिमा के ईमान को छीनने की, मुर्तद बनाने की, काफिर बनाने की, चुनांच उनकी कोशिशों के नतीजे में और मुसलमानों के गफलत की वजह से मुल्क हिंदुस्तान में रोज़ाना सैकड़ों के तादाद में मुस्लिम बच्चियां ये गैरों का शिकार बनकर ये मुर्तद हो रही है, ये बद्दीन हो रही है, ये कुफ्र को कबूल कर रही है। वो बच्चे जिसकी माँ ने ईमान की हालत में उसको दूध पिलाया था, जिसके बाप ने ईमान और कलमे की हालत में उसकी परवरिश की थी, इस उम्मीद पर कि ये बच्ची जन्नत में जाएगी, मुझे भी जन्नत में ले जाने की सबब बनेगी। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि माँ बाप की मौजूदगी में माँ बाप ईमान वाले होते हैं और उसकी बच्चियां मुर्तद होकर और जहन्नमी होकर इस दुनिया में घूम रही होती हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बच्चियां और बेटियां और ये बहनें मुर्तद क्यों हो रही है, उनके असबाब क्या है, वजूहात क्या है, और हमें उसको रोकने के लिए करना क्या पड़ेगा। बस ये बात कह के मैं अपनी बात 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। पहला सबब जिसकी वजह से बच्चियां मुर्तद हो रही है, काफिर हो रही है, गैरों के साथ भाग कर निकाह रचा रही है, पहला सबब तो ये है कि इन बच्चियों के सीने में दीन का इल्म नहीं होता, दीन की बुनियादी तालीम नहीं होती। ये वो बच्चियां होती है जिसको कुरान का इल्म नहीं होता, अल्लाह की वहदानियत उसके दिल में नहीं होती, रसूल की रसालत का इल्म नहीं होता, मरने के बाद उठने का कामिल यकीन नहीं होता, उसके दिल के अंदर ईमान पुख्ता नहीं होता है। इसलिए वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए दुनिया की लालच में आकर, दूसरों के लुभावे में आकर वो भागकर अपने दीन को बेच देती है। इसलिए अगर बेदीनी की वजह से, तालीम न होने की वजह से, बुनियादी तालीम न होने की वजह से ये इर्तिदाद है, तो अगर मुआशरे को इर्तिदाद से बचाना है तो पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि हमें हर बच्चे को बुनियादी तालीम देनी पड़ेगी, जो हर माँ बाप पर उसकी औलाद का बुनियादी फरीज़ा है। हर माँ बाप पर कुरान कहता है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, और ये बचाना बुनियादी तालीम के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए हर माँ बाप पर अपनी औलाद को मकतब में भेजकर, मस्जिद अक्सा के मकतब में भेजकर, मदरसे में भेजकर उसको कुरान की और हदीस की और दीन की बुनियादी तालीम देना हर माँ बाप पर ये फ़र्ज़ है। ये करेंगे इंशाअल्लाह। ये पहला तरीक़ा है। नंबर 2, दूसरी वजह जिसकी वजह से इर्तिदाद फैल रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं जो ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटियां में पढ़ती हैं जहां पर इस्लामियात के मुताबिक तालीम नहीं होती। जिस स्कूल में इस्लामी कल्चर नहीं होता वहां पर दीन सिखाया नहीं जाता। अरे भाइयों, कब तक गैरों के टुकड़े पर पलोगे? हमारा दुश्मन तो स्कूल के निसाब में वो चेंजिंग किया है, वो तब्दीली किया है कि तमाम इस्लामियात जो कुछ बाकी था उसको निकाल दिया, इस्लामी शख्सियात की तारीख को निकाल दिया और चेंजिंग करके निसाब के अंदर मुशरिकाना, मुल्हिदाना, काफिराना निसाब को शामिल कर दिया कि ये बच्चियाँ, जो हमारी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, एक तरफ डॉक्टर बनती है तो उसका जहन व दिमाग के अंदर अल्लाह के वहदानियत से ख़त्म होकर पत्थर के पूजा करने का उसके दिमाग के अंदर ये फतूर बैठता है। ये माँ बाप है स्कूल और कॉलेज में बैठकर ये मुतमईन हो जाते हैं, कभी जांच नहीं करते कि मेरे बच्ची के दिल के अंदर ईमान है भी कि नहीं, ये अल्लाह को जानती भी है कि नहीं, आखिरत का यकीन है भी कि नहीं। जालिमों ने निसाब में चेंजिंग कर कर बिल्कुल हिंदू बनाने के लिए, गैर मुस्लिम बनाने के लिए, मुर्तद करने के लिए ऐसा निसाब तैयार किया है। इसलिए अगर माशरे को मुर्तद होने से बचाना है
ہمیں اپنے ادارے قائم کرنے پڑیں گے، اپنے اسکول قائم کرنے پڑیں گے، اپنے کالجز قائم کرنے پڑیں گے، اسلامک یونیورسٹیاں قائم کرنی پڑے گی، ایسے ادارے ایسے اسکول قائم کرنے پڑیں گے کہ جہاں بچیاں عصری اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ایک طرف بہت بڑی ڈاکٹر بن جائے تو وہاں پر اس کو قرآن کا بھی علم ہو جائے، آخرت کا بھی علم ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا علم ہو، رسول کی رسالت کا علم ہو، اس کو دین کی ضروری معلومات ہو، تاکہ یہ بچی جب دنیا کے اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے یہ آپریشن کرنے بھی جائے تو اللہ کا نام لے کر جائے، یہ دنیا میں کوئی نوکری کرنے جائے تو نماز پڑھ کے جائے، دعا کر کے جائے، تاکہ کوئی بڑا سے بڑا ظالم، بڑا سے بڑا دشمن اس کے دین پر حملہ کر کے اس کو مرتد نہ کر سکے۔ پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو MBBS بناؤ، MD بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکچرار بناؤ۔ نئی تعلیمی پالیسی جو ہندوستان کا نافذ سے پاس ہو چکا ہے اس کے ضابطے کے بھی مطابق، خود ہماری تقاضے کے بھی مطابق، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ ہماری جب ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے مہیلاؤں کی ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے ڈلیوری کو خلاص کرنے کے لیے ان کو جو آپریشن کراتا ہے وہ ایک غیر مسلم مرد کراتا ہے۔ یہ ڈوبنے کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم مرد ہماری بیوی کا پیٹ چیرے، ہماری بہن کا پیٹ چیرے، ضرورت ہے آپ کے گھر کے، آپ کے گاؤں کی، آپ کے سماج کی، آپ کے پنچایت کی، آپ کے ضلع کی بچیاں یہ MBBS بنے، یہ سرجن بنے، یہ ڈاکٹر بنے، تاکہ ہماری مہیلاؤں کو جب سرجری کی ضرورت پیش آئے، جب اس کو آپریشن کی ضرورت پیش آئے تو ایک مسلم بچیاں اور ایک مسلم ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے۔ یہ اس کی ضرورت ہے، آپ یہ کرو، کوئی اسلام اس کو آپ کو نہیں روکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ گارجن اور والدین کی فریضہ ہے۔ اس لیے اگر ارتدادی فتنوں سے روکنا ہے تو اپنے ادارے، اپنے اسکول، اپنے کالجز قائم کرنے پڑیں گے اور اس کو اسلام کے مطابق چلانا پڑے گا، اس کے اندر دینیات اور اسلامیات کو پڑھانا پڑے گا، تاکہ ایک طرف یہ دنیا کے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے تو دوسری طرف یہ آخرت کو فراموش نہ کرے اور جیے اس دنیا میں تو ایمان کے ساتھ اور مرے تو ایمان کے ساتھ۔ یہ دوسرا پیغام۔ اور تیسری وجہ جو مرتد ہونے کی ہے، جو بھاگنے کی تیسری وجہ ہے، بچیوں کے گھر سے نکلنے کی جو تیسری وجہ ہے، وہ اس زمانے کا، اس معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور وہ جہیز ہے۔ بیٹی کی عمر 25 سال ہو گئی، باپ بوڑھا، ماں بیچاری کمزور، باپ 300-400 روپے کمانے والا، لیکن یہ ظالم معاشرہ بغیر جہیز کے، بغیر گاڑی کے، بغیر سونا کے، بغیر پیسہ کے، یہ انٹرنیشنل، یہ دلہا فقیر، یہ اللہ کا ملعون انسان بغیر پیسہ لیے اس غریب بچی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور باپ کو دینے کے لیے پیسہ نہیں، باپ کو دینے کے لیے جہیز نہیں۔ بیٹی اپنی شہوت کو 26 سال برداشت کیا، 27 سال برداشت کیا، 28 سال برداشت کیا، 29 سال برداشت کیا، کب تک برداشت کرے گی؟ 30ویں سال وہ نکل جاتی ہے، گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور وہ دنیا میں اپنے دین اور دھرم کی پرواہ کیے بغیر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کوٹ مریج کر کے وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ ابھی ماضی قریب میں گیاری سے، ارریہ گیاری سے 16-17 لڑکیاں نکلی، رپورٹر نے اس سے انٹرویو لیا، کہاں جا رہی ہو؟ کہا کشمیر۔ کیوں جا رہی ہو؟ کہا ہمارے ماں باپ کے پاس جہیز دے کر نکاح کرانے کے لیے نہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہیں جا کے نکاح کریں۔ روہٹا کے اور اس گاؤں کے غیور نوجوانوں، آپ مجھے بتاؤ یہ 11 بچیاں جو گئی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کرے گی؟ کوئی ضروری ہے؟ یہ غیر کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ ایک طرف تو دل میں ایمان نہیں، دوسری طرف خواہش کی تکمیل کا مسئلہ ہے، اپنی عزت کا مسئلہ ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کا مسئلہ ہے۔ یہ غیروں کے ساتھ بھاگ کر کوٹ مریج کر کے نکاح کر کے اپنی زندگی گزار لے گی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا۔ اس لیے اگر معاشرے کو ارتدادی فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کو اس جہیز کی لعنت سے روکنا پڑے گا، اس پر روک لگانی پڑے گی، اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہر بھائی، ہر باپ، ہر دادا، ہر ماں، ہر دادی، نانی اگر یہ طے کر لے ہم اپنے
اپنے گھر سے ہونے والے نکاح کو اسلام کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ وقت پہ بچیوں کی نکاح ہوگی، یہ کسی کے ساتھ بھاگے گی بھی نہیں، اور معاشرے کے اندر بھکماری بھی نہیں آئے گی، چوری ڈکیتی بھی نہیں ہوگی، اور عزت کے ساتھ معاشرہ ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں بچیاں، وہ ان بچیوں کے ہاتھ میں پڑا ہوا ملٹی میڈیا موبائل ہے۔ ماں باپ دے کر مطمئن، آپ کو کیا پتا آپ کی بچی اسکول وہ ملٹی میڈیا موبائل لے کر جاتی ہے، وہ فزکس پڑھنے جاتی ہے، سائنس سے پڑھنے جاتی ہے، میتھ پڑھنے جاتی ہے، یا اس موبائل میں کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہے، ایمو پر کال کرتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، اس کے ساتھ ٹہلنے اسکول سے ہوٹل چلی جاتی ہے، پارک چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ چیٹنگ کر کے اس سے عشق و پیار محبت کو بڑھا کر نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے مکمل تیار ہو جاتی ہے۔ ابھی ماضی قریب میں کل پرسوں یہ رپورٹ آیا، باپ مسلمان منت سماجت کرتا رہا، بیٹی کا عشق ایک غیر مسلم کے ساتھ اسی موبائل کے لعنت کی وجہ سے ہوا، باپ چیختا رہا، رپورٹ میں یہ بات آئی، انٹرویو میں یہ بات آئی، باپ روتا رہا اور چیختا رہا، لیکن بیٹی مان کر نہیں دی، آخر کار اس کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ یہ موبائل نہیں، یہ لعنت ہے، یہ عذاب ہے اس امت۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس لعنتی چیز کو، اس موبائل کو اس سے ہاتھ کے چھینی، روکی اور نگرانی رکھی، یہ کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کب آتی ہے، کس سے نکل کس سے چیٹنگ کرتی ہے، پوری نگرانی رکھنی پڑے گی۔ اور پانچویں چیز جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوا اور فتنے بڑھے، ارتداد کی ہوائیں چلی، وہ پانچویں چیز ہے بے پردگی۔ اچھا خاصا تہجد گزار، جماعت میں جانے والا، مسجد کے عمل سے جڑنے والا، علم والا، اچھے خاصے گھراؤں کی بچیاں جب یہ مارکیٹ میں نکلتی ہے تو ایسے شاپنگ کرنے کے لیے جب نکلتی ہے تو ایسے بند سمجھ کے ڈھچ کے نکلتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، نہ دیکھنے والا بھی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کیوں نہیں کرتے تو کہتا ہے یہ مولانا لوگ تو ایسے ہیں، یہ تو نئی پرانی باتیں کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا۔ کیا قرآن بدل گیا؟ اللہ بدل گیا، رسول بدل گیا، کعبہ بدل گیا، جنت بدل گئی، جہنم بدل گیا، کیا بدل گیا؟ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، سورج بدل گیا، چاند بدل گیا، کون بدلا؟ رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ زمانہ بدل گیا۔ وہ کچھ نہیں بدلا ہے، اگر بدلا ہے تو آپ بدلے ہیں اور میں بدلا۔ یہ ظالم کا کرسیوں پر آنا، یہ مہنگائیوں کا بڑھنا، یہ مسلمانوں کی عزت پر ڈھاکہ ڈالنا، ان کے خون کا پانی سے زیادہ سستا ہونا، یہ آٹومیٹک نہیں ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، تفصیل کا موقع نہیں کبھی ملا تو بتلاؤں گا، یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی جان بوجھ کے یہ کروا رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، وہ ڈالتے ہیں ادھر ادھر، چلا جاتا ہے، چلا جاتا نہیں۔ ایک اللہ کے نبی کا نائب ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ بھیجتا ہے اور ان کو کرسی پر بیٹھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ جب ہمارے بندے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والیاں جب یہ میرے نافرمان ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، سود رشوت بیاج عام ہو جاتا ہے، حرام خوری بے پردگی گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ظالموں کو مسلط کر کے ان کو تھوڑا بہت مزہ چکھاتا ہوں تاکہ یہ صحیح طریقے سے لائن پر آ جائے۔ یہ اس کی طرف سے۔ اس لیے اگر معاشرے کو فتنے سے بچانا ہے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں ان کو پردے میں، چھوٹے سے پردے میں عادت۔ یہ بس مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا میں نے جو پیغام دیا ہے آپ کو اس وقت کا، میں آپ کو نماز کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ نماز نہیں پڑھو گے ایمان رہے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں جانا قرآن حدیث کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو نماز کی بات نہیں،
روزے کی بات نہیں، زکوٰۃ کی بات نہیں، ظالموں کی منظم سازش کے تحت اس وقت پورے ہندوستان میں ہمارے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی جو پلاننگ ہے اس سے میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، اجازت ہو تو 1 منٹ میں کہہ دوں، رپورٹ یہ ہے RSS کے لوگوں نے، ظالموں نے لاکھوں لوگ نوجوانوں کو 3 سے 6 مہینہ کی ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کو اردو زبان سکھاتے ہیں، لکھنوی اردو۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھے ہیں؟ تشریف لائیے، مبارک ہو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ میں آپ کو وہ رپورٹ بتلا رہا ہوں جو دنیا کا کوئی میڈیا آپ کو نہیں سنائے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ سکھاتے ہیں اس کو اور اس کو ٹریننگ دے کر معاشرے میں، ملک میں پھیلا دیتے ہیں۔ 3 بڑے آفر، 3 بڑے انعام کا اس کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے، اگر تم کسی مسلمان لڑکی کو لو میرج کے ذریعے، محبت کے ذریعے، عشق کے ذریعے اپنے داب میں پھنسا کر نکاح کر لو، مرتد کر لو، تمہارے لیے 3 بڑا اعلان ہے۔ نمبر 1، فوری طور پر اسی وقت جس وقت تم یہ کام کرو گے تمہارے نام 50 لاکھ کا چیک ملے گا، 50 لاکھ کا چیک۔ نمبر 2، تیرے لیے بڑے شہر میں، کسی شہر میں تمہارے لیے ایک فلیٹ الٹ کر دیا جائے گا، گھر دے دیا جائے گا رہنے کے لیے زندگی بھر۔ نمبر 3، جب تک زندگی باقی رہے گی تمہیں نوکری ملے گی، سرکاری نوکری، سرکاری ملازمت ملے گی۔ غیور نوجوانوں، ایمان والے بھائیوں، آپ مجھے بتاؤ، مہنگائی کے اس دور میں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، وہ پکوڑا بیچنے پہ مجبور ہے، وہ دکان کرنے پہ مجبور ہے، نوکری والوں کی نوکریاں چھینی جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ نوکری کے لیے تڑپ رہے، لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں میں، ایسے وقت میں جب اتنا بڑا آفر ملے گا وہ کتنی محنت کریں گے، ان کے تو دونوں ہاتھ میں لٹو ہے۔ چنانچہ کروڑوں نوجوان ہمارے اور آپ کے گھروں پر ایمان کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ روزانہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بھائیوں، یہ منظم سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت، ایک تو یہ ہمیں مرتد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ آخر ہمیں جگانے کے لیے اللہ کا وہ کون سا کوڑا چاہیے، وہ کون سا اللہ کا درہ چاہیے جو ہم اب جگیں؟ اب نہیں جگیں گے تو کب جگیں گے؟ اب تو ایمان چھین رہا ہے، اب تو جہنم میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس لیے غیور نوجوانوں، میں نے جو اشارہ کیا شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر معاشرے کو ایمان کی حفاظت کرنی ہے، مرتد ہونے سے بچانا ہے، آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ پہلا کام، اپنے بیٹا کو، اپنی بیٹی کو ضرور بھی ضرور مکتب اور مدرسے میں بھیج کر بنیادی تعلیم دیجیے۔ جس کے دل میں بنیادی تعلیم ہوگی وہ مرتد کبھی نہیں ہوگی، نہ ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ ہر ماں باپ پر فرض بھی ہے، بنیادی تعلیم ہے۔ نمبر 2، اب ایسے اسکول اور کالجز میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جیسے جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی ہے، اسی طریقے سے ایسے اسکول اور کالجز میں پڑھاؤ جہاں پر دنیا کی اعلیٰ ڈگریوں کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان محفوظ رہے، اس کی زندگی میں ایمان باقی رہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ خود بنا کر، خود ادارے قائم کر کے ایسے اسکول میں پڑھاؤ۔ نمبر 3، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرو، تبھی یہ بچیاں بھاگنے سے رکیں گی اور مرتد ہونے سے رکیں گی۔ نمبر 4، موبائل کے فتنے سے اپنی اولاد کو بچاؤ، یہ ڈائریکٹ ایمان اور عمل کو چھیننے والا ہے۔ اور نمبر 5، اپنے بچیوں کو پردے میں رکھیے اور بے پردگی سے ان کی حفاظت کیجیے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے اور امت کرنے لگے، انشاءاللہ اس ملک کے اندر انقلاب ہوگا اور اس ملک کے اندر امن شانتی ہوگی، ملک بھی باقی رہے گا، آپ بھی عزت اور شانتی کے ساتھ باقی رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہ اس ملک کو مٹا سکتی ہے، نہ آپ کو مٹا سکتی ہے، نہ آپ کو بھگا سکتی ہے۔ اس لیے ان پیغامات کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بتائیے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان پیغامات پر عمل کریں گے؟
چاہے مجمع مختصر ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے، اگر یہ اس پر عمل کر لے انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب بہت ہی گندے ہیں، اے اللہ ظاہر میں ہم بہت نیک لگتے ہیں لیکن اندر سے اے اللہ ہمارا ایمان ہمارا عمل بگڑا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم بہت گندے ہیں، اللہ ہم سب کی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع اتنی دیر رات تک اے اللہ یہ کسی دنیا کی لالچ میں نہیں بیٹھے، کسی عہدے کی لالچ میں نہیں بیٹھے، اے اللہ کسی پینشن کی لالچ میں نہیں بیٹھے، یہ محض اے اللہ تیرے نبی کی سنت کو سیکھنے کے لیے، تیرے نبی کی شریعت کو سیکھنے کے لیے، علماء کرام کی دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان میں سے جس کی جو ضرورت ہے اسے پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو مناسب روزگار عطا فرما دے، برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو بیٹا چاہیے ان کو بیٹا عطا فرما دے، جن کو بیٹی چاہیے ان کو بیٹی عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کو گھر چاہیے ان کو گھر عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کی میاں بیوی میں اے اللہ عداوت اور دشمنیاں رہتی ہیں اے اللہ ان کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے موجود ہیں سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، ہر ایک کو حاجی بنا دے، ہر ایک کے یہاں پر آنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کے لیے محنت کی ہے اے اللہ حضرت امام صاحب، پرمکھ صاحب، حاجی صاحب اور یہاں کے جتنے بھائیوں نے میں نام نہیں جانتا ہوں جتنے لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے مہینوں محنتیں کی ہیں اللہ تو جانتا ہے، تیرے دین کی خدمت کی ہے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے، اے اللہ ان کی آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ ان کی تمام دل کی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ان سے تو خوش ہو جا، ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ آج تک کہ ہم سب کی زندگی کے تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پورے ملک میں جو ارتدادی فتنے ہیں جس سے پورا معاشرہ متاثر ہے، پورا ملک متاثر ہے، ظالموں کے منصوبے کو ناکام کر کے اللہ اس ارتدادی فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے نوجوان بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جب تک زندگی باقی ہے ایمان امن اور امن شانتی کے ساتھ باقی رکھیے، جب ہم میں سے ہر ایک کے موت کا وقت آ جائے کلمے کے ساتھ موت عطا فرمائیے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔